میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز اس کو کوئی فلسفی کوئی ازمس کا نہیں کر سکتا. سوائے اسلام کے. It existed since the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It existed even before that, شیخ. قارون کو آپ دیکھ لیں, اس سے پہلے ایون یہ ہیومن یہ شروع سے یہ نیچر میں ہے. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مال ہوتا ہے, اس سے اتھارٹی بھی آتی ہے, لیکن کبھی کبھی مال صرف ہوتا ہے, اتھارٹی نہیں بھی ہوتی, لیکن اسٹل پیپل ٹینڈ ٹو ریسپیکٹ سچ اے پرسن بیکاز آف یور ویلتھ نا. اتھارٹی تو صرف ویلتھ برنگز اتھارٹی اگر نہیں بھی لاتی نا, یا پاور نہیں بھی لاتی, تو اور بڑا کچھ لے کر آ جاتی ہے. آپ کے پاس لینڈ ہے, چیزیں ہیں, مٹیریل چیزیں بھی بہت ساری آ جاتی ہیں نا, وچ جو لوگوں کے لیے شاید فائدہ مند ہو, یا لوگوں کو اس سے تعلق. ایک بہت بڑا بزنس مین ہے نا, اس کے چھوٹے چھوٹے 10 بزنس والوں کے نا اس سے لنک ہوں گے, اس کے وینڈرز ہوں گے کچھ, تو اس کو یار ہمارا اس سے بنے گا, اس سے ہم کوئی کریں گے, ہمیں کوئی 4 اور کام دلوا دے گا. لوگ جہاں سمجھ رہے ہو نا کہ اس سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے, چاہے اس کی اتھارٹی ہو, اس کے پاس پیسہ ہے, ٹکا نہ ہو, چاہے اس کے پاس ویلتھ ہے, یہ مجھے گفٹ دے سکتا ہے, یہ مجھے وہ کر سکتا ہے, چاہے اس کے پاس کوئی ایسی اسکل ہے. پیپل فار ایگزامپل ناؤ انگلش از دا لینگویج آف پاور, رائٹ. جو بندہ یہاں پہ آ کے چیخنا چلانا شروع کر دے گا نا انگلش میں, پیپل ول لسن ٹو ہم اینڈ یو نو پے ہم اٹینشن. کریڈیبلٹی آٹومیٹکلی ایڈ ہو جاتی ہے. اور پنجابی میں کہہ رہا ہو توڑی ایسی نہیں تیسی, تو یہ میرے گیس کٹ گئی ہو, تو یہ ہو گیا, وہ پیپل ول ناٹ گیو ہم اٹینشن. میں کیوں یار یہ پینڈو کہاں سے آ گیا. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی, اس سے پہلے بھی خیر تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ کے امیروں کو دعوت دے رہے ہیں, سرداروں کو. عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا کہا کہ یہ ڈسٹریکشن بن رہے ہیں, اور ان کو اٹینشن دی, اینڈ ہی اگنورڈ ہم فار اے بٹ. اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی اور کہا ابسا وتولی ان جاءہ اعمی, کہ انہوں نے تریوڑی چڑھائی, یا ان کو مطلب ایک سائنز آف انپلیزنٹنس شو کیے, ان جاءہ الاعمی, کیونکہ اعمی ایک نابینا شخص آیا تھا. کیا پتہ وہ زیادہ تزکیہ چاہتا ہو, کیا پتہ ایمان میں زیادہ وہ مضبوط ہو. So before Allah subhanahu wa ta'ala, it is not the wealth, not the authority, it is your taqwa basically. Inna akramakum indallahi atqakum, right? So the idea centers around comforting our lives, I think. Kyunki as a society we try to worship money. جس کے پاس ہی پیسہ ہے, ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں سارے. کیوں, اس سے چاہ کیا رہے ہوتے ہیں؟ If I try to dig deep into this, تو ہم اپنی لائفز کو کمفرٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. پیسے سے we buy material possession and we try to make our lives easier. Comfortable. اچھا, ٹو میک اے لائف, ایک مسلمان, ایک جو جس شخص کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا نا, بالکل بھی اللہ پہ کوئی ایمان نہیں ہے, اس کا ایمان سب کا سب پیسے پہ ہوتا ہے. جس شخص کا اللہ پہ ایمان ہی کوئی نہیں ہے, اس کی 100% ریلائنس پیسے پہ ہے. لائف گولز جو ہیں لوگوں کے, وہ پیسہ کمانا ہوتا ہے. اگر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں آپ سروے کریں تو آپ کو یہ چیز بڑی ایزیلی ملے گی, لیکن جس کا ایمان اللہ کی ذات پہ ہے نا. اچھا, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا نا کہ تم لوگوں کو شدید محبت ہے پیسے سے. اچھا, پیسے سے ایک مرد کے لیے اٹریکشن ایک حد تک ہونا از ویری نیچرل ایز ویل, بٹ اصل سوال جو ہے نا, دین جو ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, اور کس حد تک پیسے کے پیچھے بھاگنا ہے. یا بلکہ سوال میں آتا ہوں, آپ سے سوال کرتا ہوں میں, should we hate or love wealth? Is wealth blessing or a test? In other words, we should not hate wealth. میرا آنسر ہے we should not hate wealth, we should hate holding wealth. we should we love wealth? No, I think everybody loves wealth naturally. ایک طرح کا لو کا ٹائپ ہوتا ہے نا, لو کا ٹائپ ہے, you know, you just love it to hold, جس طرح کا ہولڈ کریں. everybody loves wealth. It's about balance, I think. شیخ سنیں, Exactly. everybody loves wealth, no doubt. ہاں, کس کو بس پیسہ نہیں ملتا. الحاکم التکاثر وتحبون المال حبا جما. قرآن بھرا ہوا ہے کہ تم محبت کرتے ہو. It is nature of a human being. Nature of human being, but what Allah wants us to let go of it. یہ چیز ہے, سین یہ. So when you get the wealth, اس کے ساتھ responsibility بھی آتی ہے. ایک شیخ کہہ رہے تھے کہ possess the wealth but don't let the wealth possess you. Exactly. Don't let it enter your heart, put it on your hand. Exactly. یہ بلکہ آپ نے ایک شیخ کی بات کی, ایک اور شیخ توفیق چودھری جو ہیں وہ کہتے ہیں آئی وانٹ کہ مسلمان ملینئر بنے, بلینئر بنے میری طرف سے, کوئی اس میں حرج نہیں. کہتے ہیں ایم ہائی رکھنا از ناٹ این ایشو, بٹ وہی جو آپ نے بات کی نا, اس کا دل میں نہ آ جائے اور صرف وہی دوڑ نہ ہو جائے کہ بس پیسہ کمانا اور پیسے کی دوڑ میں لگے رہے, اینڈ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسپینڈ اٹ, یو ڈونٹ نو کہ میں نے اپنا ٹائم کیسے لگانا, صبح سے لے کے رات تک 12 گھنٹے پیسے کے پیچھے بھاگی جا رہے ہیں, اور آپ کے پاس کسی اور چیز کے لیے ٹائم نہیں ہے. Then that is a problem. That is a serious problem. Wealth کے 3 ڈومینز میرے ذہن میں آ رہے ہیں, acquiring and then utilizing and then distributing. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے کہ acquire کر لیا اور آگے اسٹیپس پہ جو ہے وہ آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا, کہ آپ اسے یوٹیلائز تو کرو, وہی ہولڈنگ والی بات آ جاتی ہے. Just don't keep it, try to utilize it, spend it somewhere. یہ ویسے نا اتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے نا, بیکاز ہر بندہ جو بھی تھوڑا سا
میچور انف ہو جاتا ہے, یہ اس کی ڈیلی روٹین کا حصہ ہے ٹل ہز ڈیتھ. یس پیسہ ہر بندہ کما رہا ہے اور ہر بندہ خرچ کر رہا ہے, مطلب مردوں میں تو اسپیشلی ہر بندے نے کمانا ہے اپنی فیملی, اس پہ لازم ہے نا, اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرنا, ان کے لیے کمانا اور اسپینڈ کرنا اس پہ فرض ہے, یہ چوائس نہیں ہے کسی کے پاس. اس لیے تو 100 سے زیادہ آیات قرآن میں آتی ہیں اور آپ پیسے کے نوٹ بارے کریں میں. آخرت کے دن وہ جو 4 سوال ہیں ان میں سے 2 سوال اس سے ریلیٹڈ جو آپ نے بھی بات کی, کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا. سو دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں اس کے بارے میں سمجھ ہو کہ کمانا بھی کیسے ہے اور اسپینڈنگ, آئی تھنک اسپینڈنگ از فار مور امپورٹنٹ رائٹ ناؤ.